بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معززین ویورز، آپ سب کو فاروقی میڈیا چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش سے 4 فرشتوں میں سے ایک کو مٹی کے لیے بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملک الموت کا مکالمہ۔ تو چلیں، آئیے وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ارشاد خداوندی ہے کہ آپ فرما دیجئے تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جب تم پر مقرر ہے۔ نیز فرمایا کہ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس توفت رسلنا کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول سے مراد ملک الموت کے مددگار فرشتے ہیں۔ ابو شیخ نے بھی اس قسم کی روایات کی ہیں۔ حضرت وہاب بن منبع سے روایت ہے کہ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کی اوقات لکھ لیتے ہیں۔ اب جب کسی نفس کی موت کا وقت ہوتا ہے وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کتاب المعظمہ میں یہ درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ۔ جب فرشتہ مٹی لینے آیا تو زمین نے فرشتہ سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، میری مٹی تو نہ لے جا، تاکہ کل اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ جب وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہ لائے۔ فرشتہ نے زمین کا جواب سنا دیا کہ اے مولا، جب اس نے تیری عظمت کا واسطہ دلایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا۔ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا حتیٰ کہ ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان کو بھی یہی جواب دیا تو آپ نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور بارگاہ عزدی میں حاضر ہوئے تو خدا نے اس کو جنت کے پانی سے گوندا، وہ کیچڑ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابن اسحاق، ابن عساکردہ وغیرہ نے بھی یہی روایت قدر تغیر و تبدل سے بیان کی ہے۔ ابن ابی حاتم، ابی شیبہ اور ابو شیخ نے عظمت میں اور بہقی نے شہب الایمان میں روایت کی کہ دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے روح کے قبض کرنے کے کام پر مامور ہیں اور اسرافیل ان سب کو امر الہی پہنچاتے ہیں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا کہ آیا وہ تنہا روح قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت کے مددگار ہیں اور متبع بھی ہیں، وہ ان کے قائد ہیں، اور ملک الموت کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک ہے اور مومنین کی روحیں سدرہ کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ بھی کتاب المعظمہ میں درج ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مل مدبرات امرن کی یہ تفسیر روایت کی کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ میت کے پاس قبض روح کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی روح کو لے کر چڑھتا ہے اور کوئی آمین کہتا ہے، کوئی نماز جنازہ ہونے تک میت کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی ابن ابی دنیا میں درج ہے۔ حضرت خجرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت علیہ السلام سے خطاب فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت، میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو، میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں تو میں کہتا ہوں باخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی ہو تو مستحق اجر ہوں گے ورنہ لائق عذاب، اور ہم کو تو بار بار آنا ہی ہے، اس لیے ڈرتے رہو۔ خیمے والے ہوں یا کچے مکانوں والے، نیک ہوں یا پہاڑی علاقے والے ہوں، بد ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں یا ہموار زمینوں پر بسنے والے ہوں، ہر رات اور ہر دن میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زائد پہچانتا ہوں۔ باخدا اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو میں بھی اذن الہی قبض نہیں کر سکتا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام پنجگانہ نمازوں کے اوقات میں چہروں کو دیکھتے ہیں، تو اگر دیکھتے ہیں کہ کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے دور فرماتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ طبرانی کبیرہ ابو نعیم میں یہ درج ہے۔ ابن ابی دنیا اور ابو شیخ کی روایت میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کو چہروں کو دیکھتے ہیں، جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرماتے ہیں۔ گھر والے رونے لگتے ہیں، ملک الموت دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں اس نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتہ کو دیکھ پائیں اور اس کے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے آپ کو ہی رونے لگ جائیں۔ حضرت محمون کے والد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مطلب بن عبداللہ بن حنطب کی موت کے وقت پہنچا، ان کے پاس ہی تھا کہ ایک شخص نے ان کی تکلیف دے کر کہا اے ملک الموت اس پر نرمی کیجیے، تو مرنے والا جس پر بے ہوشی کا عالم طاری تھا کہنے لگا میں تو ہر مومن پر نرمی کرنے والا ہوں۔ ابن اساکر مروزی۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے بندے تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں سے ان میں سے ایک بھی نہیں۔ ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی، اب جو آپ نے دیکھا تو ان کی جسم پر آنکھیں، پیٹھ کے پیچھے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جس کا ہر بال نوک در تیر کی طرح کھڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور ان سے کہا آپ اپنی پہلی ہی شکل میں تشریف لے آئیے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو وفات دیتا ہے جس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے تو ملک الموت کو اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں وہ حاضر ہوا، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ موڑی تو اس کی شکل ایسی تھی جس سے وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ ابن ابی دنیا میں یہ بھی درج ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اے ملک الموت مجھے وہ صورت دکھائیے جس پر آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہیں، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک اللہ اکبر ایک صاحب پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک شخص سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں جس کے جسم سے بال کے بجائے منہ میں آگ لیے ہوئے آرا نکل رہے ہیں، اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہوگی۔ اب جو دیکھا تو آپ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا کہ اگر کافر کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑی تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔
آپ ذرا یہ بتائیے مومن کی روح کس عالم میں ہو کہ آپ نکالتے ہیں؟ فرشتہ نے کہا ذرا منہ پھیریے۔ آپ نے منہ پھیر کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی دولت دی جائے تو یہی کافی ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے زمین ملک الموت کے لیے تشت کر دیے، جہاں سے چاہیں جس کو چاہیں اٹھا لیں۔ ان کے کچھ مددگار ہیں جو روحیں قبض کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ابو نعیم حضرت شعب بن سلیم سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک موت سے دریافت کیا کہ وبا کے زمانے میں کوئی مشرق میں ہو اور کوئی مغرب میں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں روحوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلاتا ہوں تو وہ میری ان دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں اور زمین کو تشت کی مانند کر دیا گیا ہے، جہاں سے چاہتا ہوں اسی کو اٹھا لیتا ہوں۔ ابن ابی دنیا۔ میرے معززین ویورز، اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل فاروقی میڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تواتر کے ساتھ آپ کو میری ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔